علامہ اسد رضا رضوی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ حسن صاحب آپ ارشاد فرمائیے کہ اذان کی فضیلت کے حوالہ سے کہ اذان کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عمومی طور پر اس کو ہلکا لیا جاتا ہے، اذان کو سننے میں بھی اتنی خاص توجہ نہیں کی جاتی۔ اذان کی فضیلت کے بارے میں آپ ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ بہت شکریہ حافظ راشد حسین صاحب اور آپ کی پوری ٹیم 22 نیوز کی خراج تحسین کی مستحق ہے کہ جو آئے روز بہترین موضوعات پہ پروگرام لے کے آ رہے ہیں اور مختلف موضوعات پہ حضور کی امت کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کی تمام کاوشیں جو ہیں وہ اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ تو آج آپ نے جو موضوعات، جس موضوع کا انتخاب آپ نے کیا ہے بڑا اہم ہے، چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، یہ ایک ایسا ذکر ہے، یہ ایک ایسا بلاوا ہے، یہ ایک ایسا اعلان ہے، یہ ایک ایسی دستک ہے، یہ ایک ایسی آواز ہے، یہ ایک ایسی دعوت ہے کہ جو دن میں 5 مرتبہ ہمارے کانوں کی زینت بنتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ جو ہے ہم اپنے کانوں کو معزوز کرتے ہیں اس خوبصورت لبیک کے ذریعے۔ تو اذان کی فضیلت کے حوالے سے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے کلمیہ یہ ہے کہ ہم اذان سے دور بھاگتے ہیں، اذان سے ہم ایسے اپنی جان جو ہے وہ چھڑاتے ہیں کہ جس طرح یہ بہت بڑا بوجھ ہے اور یہ بہت بڑی نعوذ باللہ قدغن ہے، جبکہ اس کی فضیلت کے معاملے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس کی اہمیت پر زور بھی دیا ہے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ اور اس ضمن میں ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے غلام ہیں، حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ وہ جب بھی اذان ہوا کرتی تو ان پہ ایک کپکپی طاری ہو جاتی، ان پہ ایک روب طاری ہو جاتا، ان پہ ایک گھبراہٹ طاری ہو جاتی، اور علماء حدیث لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ جب کپکپی طاری ہوتی تو ان کا جسم جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہو جاتا، ان کا جسم جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا، وہ سمٹ جاتے۔ ان سے پوچھا جاتا کہ جب یہ اذان ہوتی ہے تو آپ کے اوپر ایک کپکپی طاری ہو جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اذان ہوتی ہے، اذان میں تو ایسے کوئی کلمات نہیں ہوتے جس کی وجہ سے آپ کو گھبراہٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ پہ کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو میرے اندر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ کس بارگاہ رب ذوالجلال سے مجھے بلاوا آیا ہے، کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ رب العزت نے میرا انتخاب کیا اور مجھے اپنے گھر بلایا؟ کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا؟ کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ مخاطب ہونے کا مجھے شرف عطا کیا؟ کیا میں اس قابل ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی؟ تو یہ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی بہت بڑا بندہ، کوئی بہت بڑی شخصیت کسی بندے کو اپنے گھر دعوت پہ بلاتی ہے، کھانے پہ بلاتی ہے، ڈنر پہ بلاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، ہم خوشی سے سرشار ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر ایک عجیب سی کیفیت بن جاتی ہے کہ فلاں نے مجھے بلایا ہے، فلاں نے مجھے دعوت دی ہے۔ تو اللہ رب العزت جو دونوں جہانوں کا مالک ہے، دونوں جہانوں کا خالق ہے، اگر وہ ہمیں بلائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد سے صدا آتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں بلاتا ہے، تو میں فوراً جو ہے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ میں اس قابل کہ اللہ نے مجھے آواز دی ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اذان ہے اس کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر بندہ مومن کو، میرے امتی کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے کا کتنا اجر و ثواب ہے، اذان دینے کی کتنی فضیلت ہے، اذان دینے کا کتنا صلہ ملتا ہے، تو میرا امتی یہ کوشش کرے اور گھر سے یہ تلواریں اٹھا کے لے آئے، گھر سے یہ نیزے اٹھا کے لے آئے کہ اب اذان کا وقت ہو گیا اور میں اذان پڑھوں گا، کوئی اور میرے مقابلے میں آ کے اذان نہیں پڑھے گا، یہ اذان میں پڑھوں گا۔ یعنی حضور کا فرمان کہ گھر سے تلواریں نیزے اٹھا کے لے آئے کہ اذان میں پڑھوں گا۔ تو یہ باتیں ہمیں اذان کی فضیلت جو ہے، اذان کی اہمیت جو ہے، اذان کی جو قدر و قیمت ہے اس کا اندازہ دیتی ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی اس کی فضیلت تھی۔ ایک مقام پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اذان پڑھتا ہے تو اس کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے، جس شجر تک، جس حجر تک، جس گوشے تک اس کی آواز جاتی ہے، وہ ہر شجر و حجر، وہ ہر گوشہ جو ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اور قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے گھر جا کے اللہ کا ذکر بلند کیا ہے، اللہ رب العزت کی جو دعوت ہے اس کو بلند کیا ہے۔
تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ کنی کتراتے ہیں کہ اذان دینے جاتے ہیں، لیکن اذان دیتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم کن عظیم کلمات کو اپنی زبانوں کی زینت بنا رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے گھر میں کسی کو بلاتے ہیں اور اگر ہم اس کو کال کرتے ہیں یا اس کو صدا دیتے ہیں اور اس کو اس کے الٹے نام کے ساتھ پکار کے یا اس کو اونچی آواز میں بے رحمی کے ساتھ پکارتے ہیں تو یقیناً اس کو برا لگے گا، یقیناً جو اس کی آواز ہے اس میں نفرت پیدا ہوگی، نفرت دلائے گی۔ تو جب ہم اللہ کے گھر جاتے ہیں اور جب ہم اذان یعنی اللہ رب العزت کا حکم لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں کو پکاریں جس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے محبوب نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو یہ اذان کی فضیلت جو ہے یہ حضور کے فرمان کے مطابق اگر ہمیں پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں، بلکہ حضور کے فرمان کے مطابق ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی فضیلت نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ بے شک ہے علامہ صاحب، آپ نے جس طرح فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں کہ اگر علم ہو جائے اس کی فضیلت کتنی ہے تو لوگ لڑنے لگ پڑے، جھگڑنے لگ پڑے کہ میں اذان دوں گا، ایک دوسرا کہے گا کہ میں اذان دوں گا۔ لیکن آج ناظرین کرام حالت یہ ہے، مسجد پکار رہی ہوتی ہے، مسجد کا لاؤڈ اسپیکر پکار رہا ہوتا ہے، کوئی آئے اللہ کا نام بلند کرے، اللہ کا نام لے اور رب کی بارگاہ کی طرف لوگوں کو بلائے۔ لیکن المیہ یہ ہے، افسوس اس قدر ہے کہ بعض اوقات ایسی مساجد بھی دیکھنے کو ملتی ہیں جہاں اللہ کا نام بلند کرنے والا نہیں ہوتا، جہاں اذان دینے والا میسر نہیں آتا، اور جو اذان دے بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایسے اسے کنی کتراتے ہیں، ایسے اس کو محض رسم کے طور پر ادا کرتے ہیں، گویا ان کا اذان کے مشن کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے اور واقعی اس کے بندے اور اس کی بندگی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے اس رب العزت وہ جتنا جلالت والا ہے، جتنا وہ بڑا ہے، جتنی اس کی عظمت ہے، اسی عظمت کے مطابق اس کا نام پکارا جائے۔ اگر ہم جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ اگر کوئی مہمان آئے اس کو اچھے طریقے سے بلاتے ہیں، کوئی بڑا ہو اس کو اپنے جو وہ ان سے ہو پاتا ہے اس کو القابات سے نوازتے ہیں اور خوبصورت سے خوبصورت الفاظ کے ساتھ چناؤ کر کے اس کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے جب رب تعالیٰ کا نام لینے کی باری آتی ہے تو پھر ہماری وہاں کوئی ترجیحات نہیں ہوتی۔ اس لیے ضرورت ناظرین کرام صبر کی ہے کہ ہم خوبصورتی کے ساتھ اذان کی طرف توجہ دیں اور اذان پڑھنے کی کوشش کریں۔ علامہ صاحب اس کے بارے میں اشارت فرمائیں کہ اگر خوبصورتی کے ساتھ اذان پڑھی جائے اور اچھی آواز اور اچھی لے کے ساتھ اذان پڑھی جائے تو اس کا نمازی حضرات پر کتنا اثر پڑتا ہے؟ نمازیوں کی تعداد کے مطابق کیا اس میں کوئی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر اچھی اذان دی جائے تو نمازیوں پر اس کا اثر کیا پڑ سکتا ہے؟ جی علامہ راشد سنتار صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت یہ بھی بات کی ہے، بڑا عمدہ سوال کیا ہے۔ میں پھر وہی مثال کوٹ کرنا چاہوں گا جو میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جب ہم کسی کو بلاتے ہیں اور جتنی بلانے میں جتنی اس دعوت میں خوبصورتی ہوگی ہم اتنی جو ہے وہ بہترین انداز میں اس کا رسپانس دیں گے اس دعوت کا۔ کیونکہ میرے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے دور میں نا ایک صحابی تھے تو ان کے دور کا یہ معاملہ ہے، ایک بیٹی جو ہے وہ کفار کے گھر میں پرورش پاتی ہے، کفار کے گھر میں جنم لیتی ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کا ارادہ بن جاتا ہے کہ میں کیا کروں، میں جا کے اسلام قبول کروں۔ تو وہ اپنے والدین سے لڑتی ہے، جھگڑتی ہے اور اپنے والدین کو کہتی ہے کہ میں نے اس دین کے بارے میں بڑا پڑھا ہے، میں نے اس دین کو بڑا سنا ہے، میں نے ان کے جو پیغمبر ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، مجھے ان کی زندگی ان کی سیرت بڑی پسند آئی، میں جو ہے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے والدین اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹی ہمارا دین جو ہے، ہمارا جو مذہب ہے یہ یہودیت ہے، ہم اس کو چھوڑ کے اسلام کی طرف کیسے مائل ہو سکتے ہیں؟ ہم اس کو چھوڑ کے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے، مذہب چھوڑ کے اسلام کی طرف اگر جائیں گے تو لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، لوگ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے، قبیلے والے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کریں گے۔ تو وہ بیٹی جو ہے وہ بضد ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، میں نبیوں کے آخری نبی جو ہیں ان کی سیرت پڑھی ہے اور میں اس سے اتنی متاثر ہوں کہ میں نے اسلام کے اندر شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کو لیتی ہے اور جا کے اسلام قبول کرنے کے لیے مسجد کی طرف چل پڑتی ہے کہ مسجد میں مولوی صاحب ہوں گے، مسجد میں عالم صاحب ہوں گے، مسجد میں حافظ صاحب ہوں گے، تو میں جا کے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں گی۔ تو جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو اچانک اذان کا وقت قریب آ جاتا ہے
اور جب وہ گلی میں شامل ہو کے گلی میں گزر کے مسجد کے قریب پہنچتی ہے تو اذان شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اذان پڑھنے والا اتنی بدصورتی کے ساتھ اذان پڑھتا ہے، اتنی بدصورتی کے ساتھ اذان کی ادائیگی جو ہے وہ کرتا ہے کہ اس کا جو باپ ہے نا وہ کہتا ہے کہ بیٹی یہ اسلام ہے، یہ کہاں سے پیارا اسلام ہے، یہ تو اس کا جو گانا ہے، اس کا جو یہ گیت ہے دیکھو کتنا بدصورت ہے، تم یہ اسلام قبول کرو گی؟ تو وہ بیٹی جو ہے وہ وہیں پہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ابا جان آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام جس کے بارے میں نے پڑھا ہے اس کے تو گیت ہی بڑے عجیب ہیں، اس کے تو جو پیغامات ہیں، اس کی یہ جو آواز ہے اسلام کے اندر، یہ جو صدا ہے جس کے بارے میں نے پڑھا ہے یہ اتنی بدصورت ہے، تو میں تو ایسے اسلام قبول کرنے سے رہی، میں تو ایسا اسلام قبول کرنے سے باز آئی۔ تو وہ وہیں پہ اپنا ارادہ تبدیل کر لیتی ہے اور اپنے والد جو کہ یہودی ہے واپس جا کے گھر میں اسلام سے کنارہ کشی اختیار کر لیتی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، یہ زندہ مثال ہے ہمارے لیے کہ اگر ہم اچھی اذان نہیں پڑھیں گے، اذان میں خوبصورتی نہیں لے کے آئیں گے، ہمارا المیہ ہے کہ ہم سنگر بننا پسند کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو سنگر بنانا پسند کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جو ہے وہ عاطف اسلم اور اس طرح کے دیگر جو بے شمار وہ کیا کہتے ہیں کہ گیت گانے والے، سونگ گانے والے، ہمارا بچہ جو ہے وہ کہتا ہے میں نے عاطف اسلم بننا ہے، میں نے عارف لوہار بننا ہے، میں نے یہ بننا ہے، میں نے وہ بننا ہے۔ مجھے یہاں یہ کوٹ کرنے دیجئے نام، میں ان کے نام اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ ہماری نیو جنریشن کی مجموعی جو ہے یہ غلطی ہے۔ تو والدین جو ہے وہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے بیٹے نے کہا ہو میں اچھا مؤذن بنوں گا، میں حضور کا ثنا خوان بنوں گا، میں حضور کے جو قرآن ہے اس کا قاری بنوں گا۔ تو ہمارا یہ المیہ بن چکا ہے، ہمارے والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اذان سکھائیں، کیونکہ ماں کی جو آغوش ہے وہ پہلی درسگاہ ہے۔ تو ماں کی آغوش میں صرف جو ہے وہ اسکول کی پڑھائی شامل نہیں ہے، ماں کی آغوش میں صرف سپارہ شامل نہیں ہے، ماں کی آغوش میں یہ جو قرآن ہے، یہ جو حضور کا فرمان ہے، اور نماز کی جو اذان ہے، نماز کی دعوت ہے، یہ بھی شامل ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اذان سکھانی چاہیے تاکہ وہ اچھی اذان پڑھیں گے اور ان کی آواز سے، ان کی صدا سے لوگ متاثر ہو کے اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے، آپ کا سوال ہے کہ نمازیوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے، تو 100 نہیں بلکہ 1000% راشد صاحب یہ نمازیوں پہ بات اثر کرتی ہے کہ اذان جتنی خوبصورتی کے ساتھ پڑھی جائے گی اتنے لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو کے تو وہ مسجد کی طرف آئیں گے۔ ہمارے دائیں بائیں ایسے ہو رہا ہے، میں خود اپنی زندگی کے بے شمار 20 مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ میں جا رہا ہوتا ہوں، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اچانک نماز کا ٹائم آ جاتا ہے، اذان شروع ہو جاتی ہے، تو یقین کریں اتنی پیاری اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے تو وہیں دل بھی رک جاتا ہے، وہیں سواری بھی رک جاتی ہے، وہیں بے سختہ قدم بھی رک جاتے ہیں۔ کتنی پیاری اذان ہو رہی ہے، چلو اذان بھی سن لیتے ہیں، نماز بھی یہاں ادا کر لیتے ہیں۔ تو اسی بہانے نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اضافہ تبھی ممکن ہے جب بلانے والا خوبصورتی کے ساتھ بلائے گا، اگر بلانے والا ہی بدصورتی کے ساتھ بلائے گا تو اس عورت کی طرح ہم بھی خدا نخواستہ نعوذ باللہ اسلام سے محبت کرنے کے بجائے ہماری جنریشن جو ہے وہ بدظن بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہماری جنریشن کو چاہیے کہ وہ اذان پہ توجہ دیں اور اذان کو اپنی آوازوں کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ ادا کیا کریں۔